واقعہ کربلا کی مناسبت سے سینٹرل پارک حلقہ اعظم القرآن کی جانب سے یوم عاشوراء کو آن لائن پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں بیورو چیف فخر نیوز طارق نور الہی تبوکی، فاضل الامام محمد بن سعود یونیورسٹی الریاض نے واقعہ کربلا مستند تاریخ کی روشنی کے موضوع پر آن لائن خطاب کیا، جس کے متعدد خاندانوں نے مرد و خواتین اور بچوں سمیت سماعت کی۔ انہوں نے واقعہ کربلا کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ سن 60 ہجری کو جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ دیگر مقامات کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں 4 شخصیات نے بیعت سے انکار کیا، جن میں امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبدالرحمن بن ابوبکر شامل تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یزید کا طرز حکومت اسلامی اقدار کے خلاف تھا۔ کوفہ کے شیعان نے حضرت حسین کو 12,000 خط لکھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ہاں آ جائیں۔ حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ صورتحال کا اندازہ لگائیں۔ مسلم کو 18,000 کوفیوں کی بیعت مل گئی، لیکن ان حالات پر قابو پانے کے لیے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا، جس سے لوگ ڈر گئے۔ یوں 9 ذو الحجہ تک مسلم بن عقیل سے لوگ چھٹ گئے ہوں اور وہ اکیلے رہ گئے، اور پھر موقع پا کر انہیں دارالقضاء کوفہ کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا، لیکن مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بر وقت مکہ نہ پہنچ سکی۔ یوں 8 ذو الحجہ یوم ترویہ کے دن حضرت حسین نے 72 افراد کے ساتھ مکہ سے کوفہ کے لیے کوچ فرمایا۔ ان کے ساتھ حضرت علی کے متعدد بیٹوں کے ساتھ عباس علمدار، بیٹے علی اکبر، علی اصغر، بھتیجے اصحاب اور اہل بیت کی خواتین قافلے میں شامل تھیں۔ راستے میں مشہور شاعر فرزدق ملا، اس نے کہا کوفہ کے دل آپ کے ساتھ لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہو چکی ہیں، جس پر حسین نے فرمایا تقدیر غالب آ کر رہتی ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو آپ قافلے سمیت کربلا پہنچے۔ عمر بن سعد 4,000 فوج لے کر سامنے آیا۔ ابن زیاد نے پیغام بھجوایا یا بیعت کرو یا جنگ، تیسری کوئی صورت نہیں۔ پھر آپ کا محاصرہ کر لیا گیا اور آخری 3 دن پانی تک رسائی نہ دے کر سب کو پیاسا رکھا گیا۔ دریائے فرات خیموں سے 4 میل دور تھا۔ آخری 3 دن بچوں، خواتین، زخمیوں سب کا پانی بند رہا۔ حضرت علی اصغر صرف 6 ماہ کے تھے، وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، لیکن ان پر بھی رحم نہ کیا گیا۔ حضرت حسین نے بات چیت سے معاملہ حل کرنے کے لیے 3 پیشکش کی تھی۔ مجھے واپس مدینہ جانے دو، یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے بات کر لوں گا، کسی سرحد پر چھوڑ دو، جہاد غیر مسلموں سے کروں گا۔ عمر بن سعد نے اسے مان لیا، لیکن ابن زیاد نے شمر کے ذریعے انکار کرا دیا، کہا کہ یا بیعت کر لو یا موت کے لیے تیار رہو۔ 10 محرم عاشوراء کی صبح فجر کے بعد حضرت حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرمایا تم سب چلے جاؤ، میرا گناہ تم پر نہیں، لیکن سب نے جانے سے انکار کر دیا۔ اسی اثناء 2 بدو جنگ شروع ہوئی، ایک ایک کر کے اصحاب حسین رضی اللہ عنہم شہید ہوتے چلے گئے۔ مسلم بن اوسوجہ، حبیب بن مظاہر، وہب نصرانی وغیرہ، پھر اہل بیت حضرت قاسم، حضرت علی اکبر بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ظہر سے پہلے حضرت عباس علمدار پانی لانے گئے، مشکیزہ بھرا، واپسی پر دونوں بازو لڑائی میں کٹ گئے، تیر آنکھ میں لگا، یا آخا کہہ کر شہید ہو گئے۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوا تو حضرت حسین نے نماز خوف پڑھائی، اس وقت آپ زخموں سے چور تھے۔ امام حسین کی شہادت۔ ظہر کے بعد حسین علیہ السلام اکیلے میدان میں اترے، 33 زخم تیر کے، 34 زخم تلوار کے لگے، بالآخر آپ اپنے گھوڑے سے گر گئے، ایک تیر حلق میں لگا، آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا اللہ تو گوار ہے۔ اسی دوران شمر لائن آگے بڑھا اور سر مبارک کو کاٹ دیا۔ یہ 10 محرم 61 ہجری جمعہ کا دن تھا۔ 10 اکتوبر 680 عیسوی تھی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 56 سال تھی۔ بعد ازاں خیمے لوٹے گئے، خواتین کے زیور اتارے گئے، بیمار حضرت زین العابدین کو قید کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا سر مبارک اور قیدی کوفہ لے جائے گئے۔ کوفہ والے یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ پھر دمشق یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بی بی زینب نے دربار میں خطبہ دیا، واللہ لن تمحو ذکرنا، اللہ کی قسم تم ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتے۔ سبق جو کربلا نے سکھائے، اصول پر سودا نہیں۔ 72 افراد کے مقابلے 4,000 پر سپاہی تھے، پھر بھی حضرت حسین نے ظلم کی بیعت نہیں کی۔ ظلم پر خاموشی گناہ ہے۔ فرمایا کہ کل ارض کربلا، کل یوم عاشوراء، ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشوراء ہے۔ قربانی سے تحریک زندہ ہوئی۔ حسین کا خون آج 1400 سال کے بعد بھی دلوں کو جگاتا ہے، دائمی عزم پر قائم رہنے کا درس دیتا ہے۔
پروگرام کے آخر میں شہدائے کربلا کے لیے بلندی درجات کی دعا کی گئی۔ اس تعزیتی خطاب کا اہتمام انجینئر محمد اعظم و ابناء اور شرکاء نے کیا تھا۔